من ربهم لاستمعوه يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. محترم مکرم حاضرین کرام، آج 17واں روزہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور آپ حضرات کے سامنے 17ویں پارے کے مضامین خلاصتاً پیش کیے جائیں گے۔ اتنی بات پکی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ایک پارے کی تفسیر یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پارے کے لیے کئی دن مطلوب ہوتے ہیں، لیکن ہاں خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ حضرات کے سامنے 17ویں پارے میں جو 2 سورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، ان دونوں کے خاص مضامین خلاصے کے طور پر پیش کیے جائیں۔ توجہ ہوگی آپ حضرات کی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم وقت لگا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو تھوڑی بہت توجہ اگر کر لی جائے تو یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں اور کس انداز کو اختیار کیے ہیں، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا اور ذہن نشین کرنا اور اس کے خلاصے کو معلوم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ 17واں پارہ شروع بھی ہوا ہے سورۃ الانبیاء سے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر بہت سے انبیاء کا چرچا فرمائے ہیں، تذکرہ فرمائے ہیں۔ تقریباً 17 انبیاء کا چرچا فرمائے ہیں۔ 17 انبیاء کا چونکہ تذکرہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 4 سورتیں خزانہ ہے میرے لیے، میں جس کی حفاظت بہت کرتا ہوں۔ ان 4 سورتوں میں سورۃ الانبیاء کا تذکرہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے۔ بہرحال خلاصے کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی یاد دہانی کے ذریعے سے کرائی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے لوگوں کے حساب کا دن قریب آتا جا رہا ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غافل لوگوں کو خصوصاً متوجہ کیا ہے، چاہے غافل لوگ کافرین میں سے ہو یا مسلمان میں سے۔ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، ایمان والا رہتے ہوئے، ایمان اپنے اندر رکھتے ہوئے اگر کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے غفلت برت رہا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اور یاد دہانی کرائی ہے۔ دیکھو آج تو زندگی گزار رہے ہو، کل کو حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اب حساب محشر کے میدان میں جو حساب ہوگا وہ بھی حساب ہے، اور قبر کے اندر مرتے ہی قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے وہ بھی ایک اعتبار سے حساب ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ دیکھو غفلت میں آج پڑے ہوئے ہو تو حالانکہ قریب ہے تمہارا حساب، ان قریب تم سے حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ پھر اس کے بعد کا مضمون کیا ہے؟ ان لوگوں کا چرچا فرمایا ہے جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو سن کر یا تو یہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام جو بول رہے ہیں وہ اپنے دل سے گھڑ کر بول رہے ہیں، اپنے گھر سے لا رہے ہیں، یا یہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام جادوگر ہیں، یا یہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا شاعر ہیں، جو شعر جیسا کلام پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جس طریقے سے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، ان لوگوں کا چرچا فرما کر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحے کے فرمایا ہے کہ دیکھو جتنے ابھی آئے ہیں ان تمام لوگوں کو
کہتے تھے جھٹلاتے ہوئے کہ نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے، نبی تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے یا کچھ اور ہونا چاہیے، بہرحال انسان ہوتے بھی بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہماری طرح کھانا کھاتے ہوئے کیسے نبی کیا ہو سکتا ہے، انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا، کہ ہم نے ہمیشہ سے انسانوں ہی میں سے نبیوں کو بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو ہم نے انسانوں ہی میں سے بنایا ہے۔ اس بات کو یقین قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرمائے ہیں کہ کیا کہ لوگوں کو توجہ دلائیں کیا زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ ہی بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے فرشتے بے شمار ہیں، ہمیشہ وہ تسبیح میں لگے ہیں۔ کسی صحابی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے، کیا صرف فرشتوں کا کام ذکر کرنا ہی ہے، تسبیح کرنا ہی ہے یا کوئی اور کام بھی ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اور کام بھی ہے۔ تو پھر اور کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ رات دن تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کیا تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کوئی دوسرا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا؟ آؤ میں تمہیں مثال پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مثال پیش کیا، تم اپنے کام کاج کر رہے ہو اور تمہاری سانس چل رہی، حالانکہ تمہارے کام جو ہے نا تمہاری سانس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں، کوئی تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اپنا کام کر رہے ہو، خود بھی کر رہے، سانس اپنی جگہ چل رہی ہے۔ اینی ہی اسی طریقے سے سمجھو کہ فرشتے اگر کسی کوئی دوسرا کام بھی ان کے لیے رکھا گیا تو بھی وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ تسبیح ہمیشہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے رکھا ہے، ویسے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا ہے ان کا آسمان و زمینوں کو بنانے کا چرچا کیا کہ آسمانوں کو کس طریقے سے بنایا گیا، زمین کو کس طریقے سے کیا بچھایا گیا، ان سب کا چرچا کرنے کے بعد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو کیا آنا ہے؟ موت کا آنا یقینی ہے، ہر نفس کو موت کا آنا ہے۔ آئیے اب ذرا موت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مفسرین کہتے کیا ہے۔ ہر نفس کو موت آئے گی، موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ اس سے مراد زمین والی مخلوق ہے یا آسمان والی مخلوق بھی شامل ہے اس میں؟ تو روح المعانی میں مفسرین لکھے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف زمین والوں سے ہے، انسانوں، جنات اور حیوانات سے ہے، فرشتوں سے اور اسی طریقے سے روح اور حور و غلمان سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ان کو موت نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے بعض علماء لکھے ہیں تفسیر میں، لیکن بعض علماء دوسرے کہتے ہیں نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر اللہ تعالیٰ ہر نفس کو شامل کیے ہیں کہ یہاں پر انسان بھی، زمین والے بھی اور تو آسمان والے بھی، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، گرچہ تھوڑے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، فرشتے بھی، فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ اس طریقے کی بات کہیں۔ اچھا موت کہتے ہیں کسے ہیں؟ موت کہتے ہیں، علماء لکھے ہیں کہ جسم سے، انسان کے جسم سے اس لطیف چیز کا نکل جانا، اس لطیف چیز جس کو روح کہتے ہیں اس کا نکل جانا۔ اور اچھا یہاں پر دوسرا لفظ ہے ذائقۃ الموت، کہ ذائقہ چکھنا پڑے گا، موت کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہے۔ تو یہ ذائقے سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی تکلیف ہوگی؟ ہاں یقیناً، جب پھول میں، گلاب کے پھول میں جس طریقے سے گلاب کا عرق ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم میں ہر جز میں روح سمائی ہوئی ہے۔ جب وہ اپنے جسم کو چھوڑے گی، نکلے گی، تو جو تکلیف ہوگی اسی کو ذائقہ کہہ کر یہاں پر کہا گیا کہ یہ تکلیف تو ہر کسی کو ہر کسی کو پیش آئے گی، یہ جس تکلیف سے کوئی کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ جب روح نکلے گی تو یقیناً ہر کسی کو تکلیف ہوگی۔ پھر اس کے بعد موت کے چرچے کے بعد جو اہم مضمون ہے وہ ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، کہ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیے ہیں مختصراً، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائے ہیں۔
ہوا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت گر تھے، بت بنانے والے تھے اور بت پرست تھے، بت پرستی کرنے والے بھی تھے۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے موحد تھے۔ تو معاملہ ہوا کیا، جب وہ لوگ بت بناتے تھے اور بت کی پوجا کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے لگے یہ کیا معاملہ ہے کہ جو چیز کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو خود بول نہیں سکتی، جو خود کیا ہے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، اس کو تم اپنا معبود بنائے رکھے ہو، یہ بیوقوفی ہے۔ اس طریقے کے الفاظ جب سنتے تھے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو جاتے تھے اور پیٹ پھیر لیتے تھے۔ بہرحال معاملہ ہوا ایک دن ایسا کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کا جہاں پر بت خانہ تھا، بت خانے میں پہنچے اور وہاں پر چونکہ پہلے ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد ہونے کی حیثیت سے ایک بہت زیادہ تکلیف دل کے اندر تھی کہ لوگ کیسے ہو جا رہے ہیں کہ بت پر یہ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو خود بھی حیثیت نہیں رکھتے، جو خود اپنا کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا وہ گئے بت خانے میں اور ایک کلہڑا لیا، سارے بتوں کے ٹکڑے کر دیے، جو جتنے چھوٹے بت تھے سب کے ٹکڑے کیے اور پھر اس کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھا اور وہاں سے چلے آئے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا، بت خانے کی حالت دیکھی تو ان لوگوں نے مطلب چرچے چلے لوگوں میں کہ یہ کس نے کیا، کس نے یہ کام انجام دیا، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں بعض لوگوں نے کہا ہاں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، ایک جوان ہے جو بار بار ہماری بتوں کی برائی کرتا ہے۔ یقینی بات ہے جب ہم میں سے ہر کوئی بت پرستی کرنے والے ہیں اور وہ بندہ بتوں کی مخالفت کرتا ہے، بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، یقیناً وہی کیا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا تو وہاں کا جو سردار تھا اس نے کہا لے آؤ ذرا دیکھیں گے تو صحیح کون ہے وہ بندہ جو ہمارے بتوں کی یہ حالت کیا ہوا ہے۔ بہرحال لایا گیا ابراہیم علیہ السلام۔ اب پوچھا گیا کیا آپ نے کیا ہے؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کلاڑا کس کے کاندھے پر ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، کہ ان میں سے جو بڑا ہے نا وہ کیا ہوگا یا کیا ہے، ترجمہ جو بھی کر لیجیے، کیا ہے یا کیا ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، اتنے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود خلاف واقعہ بات کر رہے ہیں، خلاف واقعہ بات کو جھوٹ بولا جاتا ہے، ہوا ایک ہو اور بولا ایک جائے، اس کو بولتے ہیں خلاف واقعہ بولنا۔ خلاف واقعہ بات ہی کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ ایک نبی ہو، ابراہیم علیہ السلام جیسا وہ بھی نبی، اور وہ بھی زبان سے ایسے الفاظ، حالانکہ مناسب نہیں ہے، نبوت کے شان کے خلاف ہے اور ایسے نبی کے شان کے تو بالکل بھی خلاف ہے، تو جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں نبی علیہ السلام؟ بس اب اسی کا جواب اب آپ سن لیجئے بہت اچھے انداز میں۔ ایک ہے جھوٹ، صراحتاً کہہ دینا کہ فلاں کام ہوا اور دیکھے اور بول رہے ہیں نہیں ہوا، تو یہ جھوٹ ہے، ایک ہے جھوٹ۔ دوسرا ہے توریہ، توریہ جس کو بولتے ہیں، توریہ بولتے ہیں حالات کے اعتبار سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا بات کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس لفظ کو سننے والا کچھ اور سمجھے اور بولنے والے کا ارادہ کچھ اور، اس کو بولتے ہیں توریہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ نہیں بولے، صدیق اسی لیے کہا جاتا۔ ہاں اس وجہ سے بھی صدیق کہا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے واپس تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر کسی تحقیق کے قبول کیا، تصدیق کی، اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ لیکن اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے جان کا مسئلہ بھی آ جائے تو ابو بکر جھوٹ نہیں بولے۔ جیسے ہجرت کا موقع تھا، ہجرت کے ایام میں جب حضرت ابو بکر آپ علیہ السلام کو لے کر مدینہ جا رہے تھے
تو راستے میں ایک آدمی ملا جو ابراہیم علیہ السلام کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام سے پہچان اس کی نہیں تھی، یعنی کبھی نہیں دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب راستے میں دیکھا کہ ابو بکر ہے، ان کے ساتھ کوئی اور ہے، تو وہ بندہ فوراً پوچھنے لگا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ھذا الرجل یہدینی السبیل، کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، اور سامنے والے کو بات سمجھ میں یہ آئی، اس نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ ابو بکر شاید مدینے کا راستہ نہیں دیکھے ہیں، اسی لیے ساتھ میں ایک بندے کو لیے ہیں جو کیا کر رہا ہے، مدینے کا راستہ دکھا رہا ہے، یہ سمجھا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ارادہ کیا تھا دل میں کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے جنت کا راستہ بتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں توریہ۔ بولنے والا ایک لفظ بولا، سامنے والے کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا اور بولنے والا کچھ اور ارادہ اپنے دل و دماغ کے اندر رکھا، اس کو بولتے ہیں توریہ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے کیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے، اور سامنے والا سمجھ رہا ہے مدینے کا راستہ بتاتا ہے، اور حضرت ابو بکر اپنے دل کے اندر سوچ رہے ہیں مجھے جنت کا راستہ۔ ایسے ہی معاملہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی ایک قسم کا توریہ ہے۔ اچھا، اس توریہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دو وجہوں سے۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے، بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو بل فعلہ کبیرہ، کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ جو کہا ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ فرض کے طور پر ہے، فرضیہ کلام، یعنی ہم بولتے نا کبھی سامنے والے کو بھائی فرض کرو ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا، فرض کرو ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا، ایسا ہو گیا ہوتا، فرض کرو۔ تو یہ جو فرض کرو والی جو ہم بات بولتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر یہی کہا کہ فرض کرو کہ تمہارے بڑے نے یہ کیا۔ ایسا کیوں کہا؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ سامنے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ جب وہ ان سے کہا جائے گا کہ تم ان کے بڑے نے کیا ہے، بتوں کے بڑے نے کیا ہے، تو یقیناً وہ سوچیں گے کہ یہ بت تو بول نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ خود کچھ کام نہیں کر سکتے، یہ کیسے توڑیں گے؟ بالکل نہیں توڑیں۔ یہ بات ان کے ذہن میں آنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرضیہ کلام کہا ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر کوئی یوں سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، غلط۔ اب آئیے ایک اور بات، بعض لوگ صحیح حدیث حضرت اس میں بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ روایت، صحیح روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا مگر 3 جگہ۔ الفاظ بھی ہیں، ان ابراہیم علیہ السلام لم یکذب غیر 3، اور صحیح حدیث ہے، انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں، جھوٹ نہیں بولے ہیں، غیر 3 سوائے 3 جگہوں، 3 مقام۔ تو اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ 3 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولے، اصل میں وہی ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ سے مراد جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ سے مراد توریہ ہے، جھوٹ سے مراد کون سے 3 مقام ہیں؟ نمبر 1 مقام، یہ اس مقام کی طرف بھی اس حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک مقام ہے کہ کہا تھا کہ بتوں کو توڑ کر خود ابراہیم علیہ السلام توڑے تھے، اور کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ کر کہا تھا کہ بل فعلہ کبیر، کہ تمہارے ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ توریہ والا فرضیہ کلام تھا۔ چلو اس کے بعد دوسرا مقام جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بولے وہ یہ کہ اتفاق سے قوم کا ایک میلہ تھا، میلہ وہ شہر کے باہر تھا، گاؤں کے باہر ایک میلہ لگا تھا، اور اس شہر کے جتنے لوگ تھے گاؤں کے سب میلے کو جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا تھا انہوں نے کہ میلہ لگا ہے، سب جا رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ۔ جب بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ لوگ جائیے۔ چنانچہ جو بھی پوچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بولے کہ میں بیمار ہے، تو اب پوچھنا چھوڑ دیے، لوگ سب اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا۔ اب یہ جو انی سقیم کا لفظ استعمال کیے ہیں یہ بھی توریہ ہے، جیسے
اب اس کا جواب مفسرین یہی لکھے ہیں کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں انی سقیم. سقیم کا لفظ صرف بخار کے لیے، صرف بیمار کے لیے نہیں بولا جاتا. سقیم کا لفظ غمگین ہونے کو بھی بولا جاتا ہے، پریشان ہونے کو بھی بولا جاتا ہے. یہ جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی کام نہیں آتے، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر میں غمگین ہوں. یہ ارادہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا. اور سامنے والے کو کیا بول رہے تھے؟ انی سقیم میں بیمار ہوں، میرے کو بخار. سامنے والے سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے نہیں آ رہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر بات تھی کہ میں غمگین ہوں، اسی لیے نہیں آ رہا. ان حالات کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غم ہے. تو یہ دوسرا موقع تھا جس کا چرچا حدیث کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی سقیم فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ ہے. چلو تیسرا مقام کون سا ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایسے توریہ کا لفظ استعمال کیا تھا؟ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. جب راستے میں جا رہے تھے ایک بستی سے گزر ہوا. ایسی بستی تھی جہاں کا جو بڑا تھا سردار، وہ وہاں جو بھی گزرتا، اب عورتوں کو لے کر گزرتا، تو اگر اس کے کچھ شرائط تھے اس آدمی کے، اس سردار کے. اگر گزرنے والا اپنی بیوی کو لے کر گزرتا تو وہ اس بیوی کو گرفتار کرتا، اس آدمی کو گرفتار کرتا، پھر اس عورت سے بدکاری کرتا. یہ ہاں اگر گزرنے والا بیوی کو نہیں بلکہ بہن کو لے کر یا بیٹی کو لے کر، یعنی باپ بیٹی گزر رہے ہیں، بھائی بہن گزر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کچھ بھی نہیں کرتا. ان لوگوں کو گرفتار بھی نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں کو قریب بھی لاتا نہیں، چھوڑ دیتا. تو جب بستی میں پہنچے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اہلیہ سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر، تو وہی معاملہ پیش آیا. لوگوں نے پوچھا کون ہے عورت تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے. اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا، بستی کے احوال معلوم ہو گئے تھے، انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے جس کو میں لے کر جا رہا ہوں. لیکن پھر بھی لوگ مانے نہیں، پھر بھی گرفتاری ہوئی. حالانکہ وہاں کا ضابطہ یہ نہیں تھا کہ ضابطہ اگر بھائی بہن جا رہے ہیں تو ان کو چھوڑنے کا تھا، لیکن ضابطے کے خلاف کیا گیا. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو گرفتار کیا گیا، لایا گیا. لانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے لانے سے پہلے ہی اپنی بیوی سے کہا تھا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، تم بھی ایسے ہی کہہ رہے. حالانکہ سچ وہ نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ وہ ان کی بیوی ہے، وہ ان کے شوہر ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو. اگر تم سے اگر بادشاہ پوچھے، یہاں کا جو بستی کا سردار پوچھے، تم بھی یہی کہنا کہ وہ میرے بھائی ہیں. اچھا یہ یہاں پر توریہ کیسے؟ اس طور پر کہ دیکھیے سامنے والا لفظ سے سمجھ رہا ہے کیا کہ بہن ہے، حقیقی بہن ہے، لیکن وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ تھا اسلامی بہن. بھائی اس زمانے میں، اس وقت میں انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے بھی کہا تھا، تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. وجہ کیا؟ فی الوقت جو ہے نا مسلمان ہم دونوں ہی ہیں، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے، اس زمانے میں بھی اسلام کی ہی تعلیم تھی کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی یہی تعلیم دی ہے. اسلامی اعتبار سے بھائی بہن ہو گئے لوگ. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر یہی بات تھی کہ اسلامی اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں، لہٰذا اگر بولوں گا تو گڑبڑ نہیں ہوگی. لیکن سامنے والے کیا سمجھ رہے تھے؟ حقیقی بہن سمجھ. اسی کو بولتے ہیں توریہ. تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، توریہ. توریہ ضرورت کے طور پر شریعت محمدیہ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایسا لفظ بولنا کہ بولنے والے کا ارادہ کچھ اور ہے اور سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، وہ بھی ایسی مجبوری کے وقت میں جہاں پر جان چھڑانے کی ضرورت پڑے تو استعمال کیا جا سکتا ہے. توریہ والا الفاظ بولے جا سکتے ہیں. تو یہ تین مقامات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات پیش آئے. تینوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کے لفظ استعمال کیے ہیں. لہٰذا اس کو غلط بھی نہیں سمجھنا ہے. جو حدیث آئی ہے بخاری اور مسلم کے اندر اس کی تکذیب بھی نہیں کرنا ہے. جیسے بعض لوگ جو ہے نا جھٹلاتے ہیں، نہیں نبی کے خلاف ہے، نبی کے عمل کے خلاف ہے، نبی کے شان کے خلاف ہے، اسی لیے وہ حدیث اس کو نہیں مانیں گے. جیسا کہ غلام محمد قادیانی نے اس حدیث کو جھٹلایا تھا اور بہت سارے اس کی ذہنیت رکھنے والے اس حدیث کو جھٹلائے. ہرگز نہیں، حدیث کو جھٹلانا ہرگز نہیں ہے. بخاری اور مسلم کے اندر جو احادیث آئے ہیں نا وہ صحیح روایات ہیں.
صحیح روایات کا مطلب یہ ہے کہ راوی جتنے روات اس کے اندر آئے ہیں، حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس سے پہلے جو روات ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس کے بعد صحابی، اس کے بعد رسول اللہ، یہ سب جو سلسلہ آیا ہے راویوں کا، اس کو بولتے ہیں روایت کرنے والے۔ اب ان راویوں کے اندر کوئی آدمی ایسا نکل جائے جو کبھی جھوٹ بولتا ہو، تو بس ایسے پوری زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولنے والا بھی اگر ہے تو پھر اس روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ ایسی روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں نہیں لایا اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں نہیں لایا، تو یہ دونوں معتبر کتاب، متفق علیہ کتابیں ہیں۔ تو ان کتابوں میں جو روایتیں آئی ہیں، روات بھی صحیح ہیں اور حدیث بالکل، اور ان روات کے صحیح ہونے کی وجہ سے حدیث بالکل صحیح درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی لیے وہاں پر حدیث کو جھٹلانا نہیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہے، حالانکہ نبوت کے خلاف ہے، نبوت کے شان کے خلاف ہے، اس حدیث کو نہیں مانیں گے، نہیں، حدیث کو ماننا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ ہے، اور توریہ کی اجازت شریعت کے اندر ہے اگر ضرورت پڑ جائے۔ معاملہ اس کے بعد ہوا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ ایندھن جمع کر کے آگ لگائی، بہت بڑی آگ، اور پھر اس کے بعد رسیوں سے باندھ کر جکڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ پھر اللہ تبارک، چونکہ ساری دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، چاہے وہ جلانے والی آگ ہو یا ڈبو دینے والا پانی، غرق کرنے والا پانی، کچھ بھی ہو، مخلوقات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے امر کے موافق ہی وہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر تم کیا ہو جاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ، ایسی ٹھنڈی کہ آرام و راحت وہاں پر ملے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تک بعض روایت کے موافق 40 دن اس کے اندر رہے، بعض روایت کے موافق اس سے کم رہے۔ بہرحال ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام باہر آنے کے بعد، میری زندگی میں اگر بہت زیادہ راحت و آرام مجھے ملا ہے وہی آگ کے انگاروں کے اندر جس وقت مجھے ڈالا گیا تھا، حالانکہ آگ کی صفت ختم نہیں ہوئی تھی، یاد رکھیے، صرف ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے منع فرمایا جاتا تھا۔ اسی لیے روایات میں بات ملتی ہے جو رسیاں لگی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، وہ رسیاں بھی جل گئی، آگ ہوا نہیں ہو گئی، آگ اپنی طبیعت نہیں بدلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو چھو نہیں رہی، کیونکہ امر اللہ تعالیٰ کا تھا، اسی لیے اللہ کے حکم کے آگے وہ اپنے سر کو چکائی ہوئی تھی آگ، چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائی۔ اور اس سے یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے اس بات کا کہ مسلمان کو ہر حال میں، ہر آن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں بچانے والا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پاسداری، مسلمان سچا مسلمان بنے۔ مسلمان سچا مسلمان نہ ہو اور زندگی جھوٹ میں گزرے، زندگی غیبت میں گزرے، زندگی چغلیوں میں گزرے، لوگوں کو پریشان کرنے میں، لوگوں کا مال ہڑپنے میں، اور لوگوں کا ناحق مال چھیننے میں، اور لوگوں پر ظلم کرنے میں اگر زندگی گزر رہی ہے، یقین مانیے کیسے حالات، دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن مرنے کے بعد کے بڑے مسئلے ہیں، اسی لیے سمجھنا چاہیے زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ چلیے آگے، بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کا چرچا فرمایا ہے، لوط علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا، لیکن ان سب میں جو اہم مسئلہ جو بیان کیا ہے وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں اپنی جگہ، کہ داؤد علیہ السلام بھی نبی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہے۔ دونوں کے سامنے ایک مرتبہ ایک مسئلہ پیش آیا۔ کیا مسئلہ پیش آیا؟ کہ ایک کیس آیا ہے اور یہ چونکہ نبی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، وقت بھی فیصلے کرنے والے ہیں، چنانچہ ان کے سامنے کیس آیا کیا کہ ایک چرواہے کی بکریاں ایک کھیت میں چلی گئی رات کے وقت میں اور کھیت کو چر لیا۔ صبح میں وہ کھیت والا روتے ہوئے آیا، آ کر داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا وہاں کہ دیکھو یہ فلاں بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، اسی کی بکریاں تھی جو رات میں میرے کھیت کو چری ہیں، کہ پورا کھیت بالکل ہی ختم کر دیا، بگاڑ دیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا اس کے۔ اب جب یہ کیس آیا تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھائی کتنا نقصان ہوا تیرا، حساب کرو کتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا۔
ٹھیک، اب اس سے کہا گیا کہ اتنی قیمت کے بکریاں اس کے حوالے کر دو، تو جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اتنی قیمت کے بکریاں اس کے حوالے کر دو۔ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ہو گیا۔ وہاں سے نکلے، پھر اتفاق سے ان لوگوں کے ذہن میں آئی بات، یا جانا چاہتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، آ کر اپنا معاملہ پیش کیا۔ وہ کھیت والا، وہ بکریاں والا، پہلا جو داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا کھیت والا تھا، اور دوسری مرتبہ مقدمہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے بکریوں والے نے پیش کیا کہ میرے بہت سارے بکریاں اس آدمی نے لے لی ہیں۔ تب کیا معاملہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو سنایا گیا یہ معاملہ ہوا، تو آپ ہی سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ کچھ اور، وہ بھی نبی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا، یہ بھی نبی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور دونوں کے فیصلے الگ ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ دیکھو اب تم جاؤ، بکریوں والے سے کہا تم جاؤ اور اس کا کھیت جاؤ، کھیت کرنا شروع کرو، بیج بو، پھر کھیتی کرو، جتنا کام کھیت کے لیے ضرورت پڑتی ہے پورا کام کرو، جب کھیتی فصل آ جاتی ہے کھیتی میں تو پھر اس وقت تم اس کے حوالے وہ کھیت کرو۔ اب یہ کھیت والے سے کہا چلو یہ بکریوں والے کے بکریاں تم لے لو اور اس کو چراتے بھی رہو اور اس کا دودھ استعمال بھی کرتے رہو، تمہارے پاس رہیں گی بکریاں جب تک تمہارا کھیت پھر فصل کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا ان کا۔ اب دیکھیے، نبی ہوتے ہوئے دو نبیوں کے فیصلے میں اختلاف ہے۔ جب نبی ہوتے ہوئے دو نبیوں کے فیصلے میں اختلاف ہو سکتا ہے تو پھر دین ایک ہی رہتے ہوئے دو علماء کے فیصلے میں، دو علماء کے مسئلے بیان کرنے میں اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات لوگ بولتے ہیں نا کیا کہ بھائی دین ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے، فلاں مولوی صاحب ایک بول رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب ایک بول رہے ہیں، کیا بات ہے بہت؟ حالانکہ یہاں پر تو مسئلہ کیس ایک ہی تھا اور دونوں نبی بھی تھے، نبیوں کے مقام پر، نبوت کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی فیصلوں میں اختلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف العلماء رحمت، حدیث میں بات ملتی ہے کہ علماء کے درمیان اختلاف رحمت ہے، لیکن اختلاف کون سا اختلاف؟ اختلاف قرآن و حدیث کے بیس پر، قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر جو اختلاف ہو مسئلے کے اندر، یہ رحمت ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک آدمی اگر فیصلہ کر دیا، نہ قرآن کا لحاظ کیا، نہ حدیث کا لحاظ کیا، نہ اجماع امت کا لحاظ کیا، فیصلہ سنا دیا، ایسے فیصلے کا نہیں، بلکہ ایسا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی جگہ معتبر عالم ہے، بہت زیادہ علم آپ کے اندر رکھتے ہیں، امام شافعی رحمہ، دونوں کے مسئلوں کے اندر اختلاف رہا۔ کیوں اختلاف؟ صرف اپنے نفس کی بنیاد پر نہیں، اختلاف جو ہو رہا ہے قرآن و حدیث دلیل کے بنیاد پر، لہذا دلیل کے بنیاد پر اختلاف پایا جائے تو وہ اختلاف وہ برا نہیں ہے، وہ اختلاف اچھا ہے کہ دلیل کی وجہ سے ان کے پاس بھی دلیل ہے اور ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کیا ہم نے دونوں کو کیا دیا؟ حکمت بھی دی، علم بھی دیا، اور دونوں نے فیصلہ کیا، اور کسی ایک کے فیصلے کو برا نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، بول رہے ہیں داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بہتر تھا اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بہترین ہے۔ تو بہتر اور بہترین کا فرق ہے بس، کہ دونوں کا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بہترین ہے بمقابلے داؤد علیہ السلام کے، بعد اس کے کہ دونوں کا فیصلہ مناسب۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی کے پاس کوئی مسئلہ جائے۔ اب آج کل کے قاضی بولے تو نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں، یاد رکھیں، نکاح پڑھانے والے قاضیوں کے پاس جا کے مسئلے پوچھیں گے آپ تو بعض ایسے قاضی بھی ملیں گے آپ کو جن کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے، صرف قاضی ہے نکاح پڑھانے کے لیے۔ قاضی سے مراد وہ قاضی جو اسلامی مطلب ہے کہ اسلام کو پڑھا ہوا اور شریعت کو جانا ہوا، قرآن و حدیث اور مسائل کو جاننے والا قاضی۔ اس قاضی کے پاس اگر لے جائیں کوئی فیصلہ ہو جائے، کیا فیصلہ ہونے کے بعد اس فیصلے کو توڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیوں یہاں پر دو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہوا ہے، یہ فیصلہ ہونے کے بعد اس فیصلے کو توڑ کر دوسرا فیصلہ دیا گیا ہے، تو مان لیا بھی گیا ہے اور دونوں فیصلوں کو اعتراف بھی کیا گیا۔ تو اسی لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاضی کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہو جائے تو کیا اب اس فیصلے کو توڑا جا سکتا ہے؟ اب اس کو سمجھیے، قاضی اگر قرآن و حدیث کے بیس پر فیصلہ کیا ہے تو اس کا مسئلہ ہے،
نے اپنے جانب سے اپنے مرضی کا فیصلہ سنایا ہے. اپنے مرضی کا فیصلہ اگر قاضی سنایا ہے تو اس کا توڑنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے. ضروری ہے کہ اس کو توڑا جائے, اس فیصلے کو توڑا جائے, اس لیے کہ اس نے اپنے ذات کے بنیاد پر یا اپنے مصلحت کے بنیاد پر دیا ہے. قرآن و حدیث کو بیس نہیں بنایا ہے, بنیاد نہیں بنایا ہے, دلیل. اچھا, اگر قاضی قرآن و حدیث کے بیس پر فیصلہ دے دیا کہ بھئی مسئلے کو دیکھ کر ہی فیصلہ دیا, اور فیصلہ دینے کے بعد اب اس فیصلے پر آدمی کو اطمینان نہیں ہے, کیا اس فیصلے کو توڑا جا سکتا ہے؟ اب دوسرے قاضی کے پاس جب جائیں گے, اب جب وہ دیکھے کہ پہلے قاضی نے قرآن و حدیث کے بیس پر یعنی دلیل کے بنیاد ہی پر کیا دیا ہے, فیصلہ دیا ہے, لیکن ایک دوسرا فیصلہ یعنی مصلحت اور قرآن و حدیث کو بیس بناتے ہوئے بھی ایک اور صورت بھی نکل سکتی ہے اس کے اندر, اور وہ صورت زیادہ بہتر ہے بمقابلے پہلی صورت کے. ایسا اگر ہے تو توڑا جا سکتا ہے, گنجائش ہے توڑنے کی, اس لیے کہ یہاں پر توڑا گیا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے قاضی کا فیصلہ بہتر ہے اور دوسرے قاضی کا فیصلہ بہترین ہے بمقابلے پہلے فیصلے کے. حالانکہ وہ بھی قرآن و حدیث کے بیس پر ہے, یہ بھی قرآن و حدیث کے بیس پر ہے, لیکن یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ صلح صفایا کرانے والا ہے, زیادہ محبتیں پیدا کرنے والا ہے. اگر ایسا فیصلہ سامنے آ جائے تو پھر پہلے فیصلے کو توڑا جا سکتا ہے اگرچہ قرآن و حدیث کے بیس پر ہو. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. تو یہ بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا چرچا کیا. پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا چرچا فرمایا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں روایات بے شمار ہیں, اسرائیلی روایت تو بہت ہے بہت. اب اس کے اندر نئی عجیب و غریب کہانیاں, لیکن جو معتبر ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں. ایوب علیہ السلام پہلے جو ہے نا مالدار آدمی, ابتدا میں مالدار آدمی بھی تھے, ان کے پاس نوکر چاکر بھی تھے, غلام بھی تھے کام کرنے والے, اور بچے بھی, بیوی بچے سب انتہائی خوشحال زندگی تھی حضرت ایوب علیہ السلام. اب اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بیماری میں مبتلا کیا, بیمار ہوئے, اور بیماری میں 80 سال گزارنے کے بعد بیمار ہوئے, 80 سال کی زندگی گزر گئی, اب بیمار ہوئے. اب اس کے بعد تقریباً 7 سال یا 8 سال بیماری میں گزارے ہیں, بہت شدید بیمار. اتنے ایسے بیمار تھے بیوی کو رحم آ جاتا تھا, بولتی تھی بیوی اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کرے, لیکن ایوب علیہ السلام دعا نہیں کرتے تھے. کئی کو نہیں کرتے تھے, اس لیے یہ سوچ کر نہیں کرتے تھے کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے شفا دے دے, کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے. مجھے 80 سال اللہ تعالیٰ بہت بہترین زندگی دیے ہیں اور میں نے شکر گزاری کے ساتھ گزاری ہے, کیا صرف 7-8 سال میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس تنگی کی زندگی نہیں گزار سکتا؟ میں اگر اتنی جلدی 3 سال میں 2 سال میں اگر میں دعا کر لوں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ صبر کے خلاف ہو جائے کہ ایوب صبر نہیں کر پا رہا, ایسا کہیں کسی کے ذہن میں نہ آ جائے. اسی لیے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کیا کروں, دعا کروں. لیکن حالانکہ علماء لکھے ہیں ایوب علیہ السلام کا دعا کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. 7-8 سال صبر کر چکے, بہت پریشان ہوئے, گاؤں سے نکال دیا گیا, شہر سے آبادی سے نکل گئے, اور کہاں پر زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ویرانہ ہے, اور اپنی اہلیہ اور وہ گھر والی بھی ایسی تھی لیا جن کا نام آتا ہے کہ اتنی بہترین کیا ہے ہم سفر تھی زندگی کی کہ انہوں نے حق ادا کر دیا کس کا, خدمت کا, شوہر کی خدمت کا حق ادا کر دیا. بہت کچھ صحیح ہے, بہت کچھ برداشت کی ہے, لیکن شوہر کی خدمت کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہر حال میں لوگوں کی برائیاں سنی ہیں لیکن اللہ کے لیے اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہی. پھر ایک دن ایسا مسئلہ پیش آیا, ایسا موقع آیا کہ ایوب علیہ السلام کو دعا کرنا پڑا. یہاں پہ دعا ہی کے الفاظ ہیں, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے بیماری نے آ پکڑا ہے اور بہت پریشان حال ہوں, اور آپ مجھ پر رحم کرنے والے رحم کر دیجیے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دعا کی تو فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اهله مثله.
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دینے والے ہیں. صبر پر جو نتیجتاً جو حاصل ہوگا وہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کرتے. میں ابھی بولا ایوب علیہ السلام مالدار بھی تھے اور بہت سی زیادہ ان کے پاس غلام نوکر چاکر بھی تھے، بیوی بچے سب تھے. اللہ تعالیٰ نے بیماری سے شفا دے دی. یوں کہا اپنی ایڑی کو رگڑو، ایڑی کو رگڑے. ایوب علیہ السلام تو پانی نکل آیا، اس پانی سے غسل کرنے کا بھی حکم ہوا، پانی پینے کا بھی حکم، پیے بھی اور غسل بھی کیے ہیں. ساری بیماری ختم ہو گئی، پھر تندرست ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں پھر سے عطا کی جو پہلے تھے، یعنی نوکر چاکر بھی آ گئے اور بہترین انتظام بھی ہو گیا، مال و دولت بھی ملا اور اس کے ساتھ بیوی بچے بھی ملے. یہ سب پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے انتظام کیا. یہ وہ مقام ہے، یہ ترکی کے شہر کا، ترکی کا ایک شہر ہے. اس شہر کا مقام ہے جہاں پہ ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو رگڑا. شہر کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، حالانکہ میں دیکھ کر آیا تھا لیکن پھر بھی ذہن سے نکل گئی بات. تو بہرحال ترکی کا ایک شہر ہے جس جگہ پر ایوب علیہ السلام نے ایڑی کو رگڑا تھا. آج بھی پانی موجود ہے وہاں اور لوگ پیتے ہیں وہاں پر جا کر. آج بھی لوگ وہاں کا پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر بہت کیا رکھے، عمدگی رکھی. ایک وہ پانی ہے، دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا پانی. ابراہیم علیہ السلام کا گھر کا پانی وہ بھی وہیں پر ہے، تقریباً ترکی ہی کا علاقہ ہے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا پانی، یہ دونوں پانی وہ پانی ہیں. وہاں کے لوگ، وہاں کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں، وہاں کے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں پانی کو پیتے ہوئے جتنے گلاس آدمی پانی پیے گا، ہر گلاس پر اللہ تعالیٰ ایک دعا کو قبول کرے. اس طریقے سے وہاں کے لوگ کہتے ہیں. اور بعض علماء جو ہے نا ہندوستان سے بھی اور جو دوسری جگہ سے بھی جاتے ہیں، وہاں کے علاقوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کا پانی بھی پیتے ہیں. بہرحال زمزم اپنی جگہ ہے، زمزم کا مقام اعلیٰ ہے. اس کے بعد یہ پانی بھی ہے جو برکت والے ہیں. چلیے بہرحال تو ایوب علیہ السلام کے معاملے کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد جو بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرتوں کو تھوڑی دور بیان فرمایا. پھر اس کے بعد بیان کیے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ برکتیں اس کو دے دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کو بیان کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورت کے آخر میں یہ چیزیں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ عالم نہیں، عالمین، سب عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. چاہے انسانوں والا عالم ہو یا حیوانوں والا عالم یا جمادات پتھر والا عالم یا نباتات درختوں والا عالم، جتنے بھی عالم ہیں سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ علماء نے لکھی ہے. دیکھیے یہ جو ساری دنیا چل رہی ہے نا، پھر وقت نباتات ہے، یہاں پر جمادات ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے اور جنگلات ہے، شجر و حجر ہے، سب کچھ ہے اور جانور زندگی گزار رہے ہیں. یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ اس چیز کی بدولت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے موجود ہیں. جب اللہ کو یاد کرنے والے نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قیامت جاری کریں گے. حدیث ہے مشہور کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ بولنے والا باقی رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا. نباتات بھی ہیں، جمادات بھی، ساری کائنات، سارے عالم چل رہے ہیں. اور پھر جب ساری دنیا سے ایک بھی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ توڑ پھوڑ کر کیا کریں گے؟ قیامت نازل کریں گے. اب دیکھیے تو یہ سب جو نتیجتاً جو چل رہا ہے وہ ایمان والے کے بدولت چل رہا ہے. اور ایمان والا جو عبادات کر رہا ہے، چاہے حج والی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی عبادت جو کر رہا ہے، وہ عبادت کس کے صدقے میں کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صدقے میں کر رہا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہبری نہ فرماتے، راستہ نہ دکھاتے اور نہ بولتے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کون سی چیزیں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہیں، راضی کرنے والی ہیں، اور کون سے اللہ کو ناراض کرنے. اگر رسول اللہ نہ بتاتے تو پھر ساری دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے ایمان والے کی وجہ سے، اور ایمان والا خود جو چل رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے. تو اسی لیے اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت رحمت للعالمین ہے، صرف یہ انسانوں کے عالم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورۃ الحج۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ چونکہ حج کے معاملات بیان فرمائے ہیں اور حج کے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں، اسی لیے سورت کا نام سورہ حج ہے۔ باقی دوسرے چیزیں بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ تفصیلاً حج کے معاملات بیان کیے گئے اسی لیے سورۃ الحج ہے اس کا۔ تو سورت کی ابتدا ہوتی ہے تقوی کی تعلیم کے ذریعے سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اس دن سے ڈرو، جس دن اس زلزلے سے ڈرو کہ جس زلزلے جو زلزلہ ایسا ہوگا کہ بہت خطرناک، شیء عظیم، بہت بڑا، بہت عظیم ہوگا، ایسا عظیم ہوگا جس دن ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھی پھینک دے گی اس وحشت ناک معاملے کی وجہ سے۔ عورت جو حاملہ ہے اپنے حمل کو ڈال دے گی، گرا دے گی حیبت کی وجہ سے، اور لوگ دیکھے جائیں گے وتری الناس سکارا، لوگ یوں محسوس ہوں گے کہ بالکل کیا ہے، نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا۔ اس دن کا خوفناک منظر ہی ویسا ہوگا کہ آدمی بس نشے کا سا عالم اس کا اس کے اوپر طاری ہوا ہوگا۔ تو ایسے دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ اس سے شروعات کیے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرو، کہ قیامت کے دن بہت ہی خطرناک ہے۔ پھر اس کے بعد بعد الموت کا تذکرہ فرمائے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کو، اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی ہے بھائی بعد الموت، مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے پر لوگ کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا نہیں بلکہ بولے تو مانتے ہیں، بعض لوگ انکار کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو دلیل سے سمجھایا گیا پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، مٹی کی شکل میں تھے، مٹی سے نطفے کی شکل میں آئے، نطفے سے پھر مادہ رحم میں نطفہ جب پہنچا تو ایک خون کا لوتڑا بنا، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنی، ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھائیں گے، یہ معاملات سب ہوئے ہیں، تھے کیا، مٹی کی شکل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مرحلوں سے گزار کر انسان بنایا، بچے کی شکل دے دی، اور پھر بچہ جب باہر آیا تو وہ بڑھنے لگا، جوان بھی ہوا، جوان ہونے کے بعد بوڑھا بھی ہوا، پھر اس کے بعد زندگی اس کی ختم ہو گئی۔ تو جس طریقے سے یہ اتنے سارے مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا مرنے کے بعد تم جو مٹی میں چلے جاؤ گے پھر اسی مٹی سے اٹھانے پر کیا قدرت نہیں رکھتا؟ یہ ہے اس طریقے کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بعض الموت کا انکار نہ کرنا، مرنے کے بعد تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب بھی لے گے۔ چلیے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمائے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نا ایمان لاتے ہیں کسی شرط پر، بعض لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کی بات کو مان کر ٹھیک ہے ہم ایمان لائیں گے، اگر ہماری بات کو اللہ تعالیٰ صحیح کر کے دکھائیں گے تو مانیں گے، اور صحیح نہیں کریں گے تو مانیں گے نہیں، یعنی دنیا حاصل ہونا ہے، اس طرح پر اگر اس شرط کے اندر کوئی ایمان لا رہا ہے تو اس کا بھی انکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ دارالامتحان ہے، یہاں پر تو پریشانیاں بھی آئیں گی، یہاں پر مسائل بھی پیش آئیں گے، اصل میں تمہیں جو ایمان لانا ہے وہ ایمان آخرت کے لیے لانا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ بس اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھائے ہیں، تفسیر کا موقع نہیں ہے ورنہ تو میں تفسیر بیان کرتا۔ آگے چلیے حج کے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کو بیان فرمائے ہیں، حج کے معاملات کو بیان فرمائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جب گھر بنا چکے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنا چکے، تو دیکھو گھر بنانے کے سلسلے میں بھی بہت سارے روایات ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو کس نے بنایا، تو آدم علیہ السلام نے بنایا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بنوایا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، پانی آیا، جس کی وجہ سے بالکل کیا ہے وہ مٹ گیا تھا، بنیادیں بھی مٹ گئی تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور بنیادوں کو دکھایا کہ یہاں ہے بنیاد، بس وہیں پہ پھر سے دیواریں قائم کی ہیں۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ میں لے کر
گھر اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اے ابراہیم تم آپ اعلان کرو لوگوں میں کہ وہ حج کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اطراف طواف کر کے حج کا عمل کرنے کے لیے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کیسے میں حج کی دعوت دوں جبکہ میرے سامنے کوئی ہے ہی نہیں، جب کوئی ہے ہی نہیں تو کن کو دعوت دوں، کن کے لیے، کن کے سامنے اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارا کام اعلان کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور ہمارا کام پہنچانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہونے والے تھے سب تک آواز ابراہیم علیہ السلام کی پہنچائی، اور علماء نے لکھا ہے جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے بات کو سن کر، اعلان کو سن کر اس کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا ہے، وہ جتنی مرتبہ کہا ہے اتنی مرتبہ حاضری کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ لیکن معلوم کیسے ہوگا کہ کون کہا ہے کون نہیں کہا؟ تو معلوم تو اسی وقت ہوگا جب پہنچیں گے وہاں۔ جب پہنچیں گے تو یقین ہوگا بندے کو کہ میں نے بھی کہا تھا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیے ہیں یہاں پر پہنچنے کی۔ اگر کوئی نہیں کہا ہے جواب میں تو اس کو توفیق نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے علماء لکھیں، باقی معاملات اللہ بہتر جانے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بلاؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان بھی کیا، پھر اس کے بعد کچھ احکام بیان کیے، پھر اس کے بعد قربانی کا چرچا فرمایا ہے۔ ایام معلومات کے متعین دنوں میں قربانی کرو۔ یہ متعین دن کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر میں مہارت رکھتے ہیں، سید المفسرین کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ ہے۔ یہ 3 دن ہے، یہ 3 دن ہی کس کے ہے؟ قربانی کے لیے ہے۔ ان 3 دنوں کے علاوہ اگر قربانی کریں گے تو خون تو بہے گا، جانور کٹے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اخلاص کو پیش نظر رکھا جائے، اخلاص کو پیش نظر رکھا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا خون اللہ کو پہنچے گا؟ تم جو قربانی کرو گے خون اللہ کو پہنچے گا، گوشت اللہ کو پہنچے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کے ارادے کو اللہ تعالیٰ دیکھتے۔ کس ارادے سے تم کر رہے ہو، کس ارادے سے؟ اگر دکھلاوے کے ارادے سے کر رہے ہو تو خون تو بہ جائے گا، دکھلاوے پہ ہو جائے گا، تمہارا نام بولا جائے گا کہ فلاں نے بہترین جانور قربانی دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے، تمہیں کرنا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد والے رکوع میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی کہ دیکھو جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی مکہ میں تھے، مکہ کے 13 سال اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم یہی تھا کہ ہاتھ باندھے رہو، ہاتھ تمہیں اٹھانا نہیں ہے، جواب دینا نہیں ہے، سنتے رہو، کھاتے رہو، مار پریشان ہوتے رہو، جواب دینا نہیں ہے۔ لیکن جب ہجرت کر کے آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب کوئی ظلم کرے تو ظلم کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ آج تک بھی ساری دنیا کے اندر جہاد جو ہوتا ہے نا، جہاد کہیں پہ بھی اگر ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف ہوتا ہے، ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کا نام ہی جہاد ہے۔ لوگ غلط معنی اس کو دے کر غلط پیرائے پیش کرتے ہیں تاکہ غلط فہمی میں مبتلا کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاد کا حکم ہے ہی ظلم کے خلاف، ناحق کسی کو مارنا جہاد نہیں ہے۔ لوگ جو ہے نا جن کو قرآن و حدیث سے واسطہ نہیں ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جن کو قرآن و حدیث سے واسطہ ہی نہیں ہے وہ لوگ جو ہے نا جہاد کے معنی کو بیان کرنے لگے کہ دیکھو فلاں ہوا، یہ سب جہاد ہے، ایسا ہے۔ جن کو معلوم نہیں ہے وہی ایسے باتیں کر سکتے ہیں، باقی ظلم کے خلاف اٹھائے جانے والا قدم ہی جہاد ہے۔ ظلم کے خلاف لڑنا بھائی، ظلم کے خلاف اگر نہیں لڑا جائے گا، ظلم کے خلاف اگر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، قدم نہیں اٹھایا جائے گا، پکی بات ہے ظالم اور آگے بڑھتا جائے گا، مظلوم پریشان ہوتا جائے گا، کچلا جائے گا، مظلوم بچے مارے جائیں گے، عورتیں ماری جائیں گی، مظلوم ہے۔ اب ظالم کا ظلم بڑھتا جائے گا، ظالم بہت سارے دنیا کے اندر گزرے ہیں اور ہر ظالم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو ایک عادل کو کھڑا کیا ہے۔ فرعون ظلم لے کر آیا تھا تو
بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بنی اسرائیل جو مظلوم تھے ان مظلوموں کی مدد کے لیے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس طریقے سے ہر زمانے میں چلا، ہر زمانے میں چلا۔ آج بھی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی عادل کو رکھتے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اب اٹھا سکتے ہو تلوار ظلم کے خلاف۔ اگر کوئی تم پر ظلم کرے یا پھر ظلم والی بات کوئی کسی دوسرے آدمی پر ظلم کرے تو تم اپنے جانب سے جواب اس کا دے سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں جو اہم مضمون بیان کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ملک کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ الملک یومئذ للہ، سارا کائنات ختم ہو جائے گا اور جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو اس دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کیا ہوگی، حکومت ہوگی اور ساری مملکت اللہ تعالیٰ کی حکم میں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے قدرتوں کو بیان کیے ہیں کہ دن کو رات میں بدلتے ہیں، رات کو دن میں بدلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد معافی چاہتا ہے تو ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورت کے آخر میں آخری چیز جو بیان کی گئی ہے جو اہم ہے کہ جب جہاد کرنے کے بعد جو حکومت قائم ہوگی، یقیناً جہاد کے نتیجے میں کیا ہوگا، سلطنت قائم ہوگی، ریاست قائم ہوگی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، پھر اب ایک ریاست قائم ہوئی مدینہ منورہ۔ اب ریاست قائم ہونے کے بعد جو ریاست کا بڑا ہوگا سردار، اس کی چار ذمہ داریاں، اس کی 4 ذمہ داریاں ہوں گی۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہے، دوسروں کو سر جھکانے کے لیے بولنا ہے، یعنی نماز پڑھنا ہے، خود زکوٰۃ دینا ہے اور دوسروں کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے بولنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ 4 کام مسلمانوں کے خلیفہ کے ذمے آئیں گی جب ریاست قائم ہو جائے گی۔ بس ان چند باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھاوے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس میں نے صرف خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تو ایک ایک آیت کے پیچھے 3-3 گھنٹے لگ جا سکتے ہیں تفصیلاً اگر بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معارف اور علوم قرآن کے اندر بہت سے ایسے ہیں، لوگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھنے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ 10 جلدیں، 15 جلدیں، 20 جلدیں، کسی نے 80 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ تو جب 80 جلدیں ہیں، ایک جلد اتنی موٹی ہو، 80 جلدیں ہوں، اتنی تفسیر ہوگی۔ تو چونکہ 1 گھنٹے میں تو خلاصہ ہی پیش کیا جاتا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے خلاصہ کے حضرات کے سامنے پیش کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح سمجھ حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔